پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک سیب کے درخت اور ایک بچے کی دوستی کے بارے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سیبوں کا بہت بڑا درخت تھا۔ وہاں ایک بچہ روز جھولے جھولتا، اس درخت کے ساتھ کھیلتا، اچھے اچھے اعلیٰ قسم کے سیب کھاتا اور جب کھیل کے تھک جاتا تو اسی درخت کے سائے میں سو بھی جاتا۔ اسی وجہ سے اس درخت کو بھی اس بچے کے ساتھ بہت پیار ہو گیا تھا اور اس بچے کو بھی اس درخت کے ساتھ بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ بچہ روز درخت کے پاس آتا اور روز اس کے ساتھ کھیلتا۔ اسی طرح درخت کو اور بچے کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ بچہ کہیں چلا گیا اور بہت دیر تک وہ درخت کے پاس نہیں آیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ درخت کے پاس آیا اور درخت کے ساتھ کھیلا کودا اور اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد بچہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ پھر درخت کے پاس آیا۔ درخت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ درخت نے پوچھا کہ تم اتنی دیر کہاں رہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ روز نہیں کھیل سکتا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو درخت نے کہا کہ پیارے بچے، میرے بہت سارے سیب ہیں، تم یہ سارے کے سارے سیب توڑ کر لے جاؤ اور ان کو بازار میں بیچ آؤ، تمہیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ تو بچے نے سارے سیب توڑے اور وہ خوشی خوشی چل دیا کہ وہ ان سیبوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے لے گا اور اس کے بہت سارے کھلونے لے گا۔ بچہ چلا گیا تو درخت پھر سے اداس ہو گیا کیونکہ لڑکا اب پھر بہت دیر تک اس کے پاس نہیں آیا۔ کافی عرصے کے بعد لڑکا جب دوبارہ اس کے پاس آیا تو وہ ایک جوان آدمی بن گیا تھا۔ درخت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو، لیکن لڑکے نے کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، مجھے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا سا گھر بنانا ہے۔ تو درخت نے کہا کہ میری شاخیں کاٹ کر لے جاؤ اور اس سے اپنا اچھا سا گھر بنا لو۔ لڑکے نے درخت کی ساری شاخیں کاٹی اور چلا گیا۔ درخت بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اپنے دوست کے کام آتا تھا اور اس کا دوست اس کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ اسی طرح پھر کافی عرصے تک لڑکا واپس نہیں آیا تو درخت ایک دفعہ پھر سے اداس ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد جب لڑکا واپس آیا تو درخت اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اب لڑکا ایک بڑی عمر کا آدمی بن چکا تھا۔ درخت نے اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو، لیکن آدمی نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا اور میں سمندری سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو درخت نے کہا کہ تم میرا تنا کاٹ کر لے جاؤ اور اس سے بہت اچھی اور مضبوط کشتی بن جائے گی۔ تو آدمی نے اس کا تنا کاٹا اور واپس چلا گیا۔ درخت کو پھر اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا دوست خوش تھا۔ تو پھر اسی طرح اس کا دوست بہت عرصے تک واپس نہیں آیا اور اب جب وہ اس کا دوست واپس آیا تو وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ درخت نے اس کو کہا کہ آؤ کھیلیں، لیکن اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ درخت نے کہا کہ اب میرا تنا بھی نہیں رہا جس پر تم چڑھ کر کھیلتے تھے۔ تو آدمی نے کہا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں چڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو درخت نے کہا کہ میرے سیب بھی نہیں ہیں جو تم کھاتے تھے۔ تو آدمی نے کہا کہ اب میرے دانت بھی نہیں رہے جن سے میں سیب کھا سکتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اب میں اپنی زندگی سے تھک چکا ہوں اور اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ درخت کے پاس بیٹھ گیا اور درخت سے خوب باتیں کی۔ درخت کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے دوست کے کام آتا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا دوست مشکل کے وقت اسی کے پاس آیا اور درخت نے اس کا ساتھ دیا۔ تو دیکھا بچوں، زندگی میں ہمیں بھی ایسے ہی دوست بنانے چاہیے جو ہر مشکل میں ہر وقت پر ہمارا ساتھ دے سکیں۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ ہماری اگلی اسی طرح کی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔